بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا دنیا میں کبھی واقعی کہیں ایسے پانی کا چشمہ موجود تھا یا ابھی بھی ہے جسے پینے یا اس پانی سے نہانے والا انسان ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ اسے ابدی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی جوانی مل جاتی ہے۔ اس کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ چشمہ جس کی تلاش بہت سے بادشاہوں اور کھوجیوں نے کرنے کی کوشش کی۔ آب حیات کے معنی ہے آب بقا، جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں اور افسانے مشہور ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ خوشبودار پانی یا امرت ہے جسے پینے والے یا اس سے غسل کرنے والے کا جسم ہمیشہ کے لیے جوان ہو جائے گا اور اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ ابتدا سے ہی بادشاہوں اور طاقتور لوگوں کا ایک بہت بڑا ڈر تھا، زندگی کا ختم ہو جانا یا بوڑھا ہو جانا۔ اسی لیے وہ ہمیشہ سے ہی زندگی طویل کرنے یا ہمیشہ جوان رہنے کے طریقوں کی کھوج میں لگے رہے۔ قدیم زمانے سے ہی مورخین اور محققین کا ماننا تھا کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسے پانی کا چشمہ ضرور موجود ہے جس میں نہ صرف تمام بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت ہے بلکہ یہ انسان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا ہے۔ بہت سی تاریخی کتابوں اور افسانوں میں اس کا ذکر ایک چشمے، تالاب، آبشار، کنویں اور نہر کے طور پر کیا گیا ہے۔ تاریخ میں سب سے پہلے اس کا ذکر کرنے والا یونانی مورخ ہیروڈوٹس ہے، جسے فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں گریکو پرشین وارز کے بارے میں لکھتے ہوئے افریقہ کے ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں میکروبینز کہتے تھے۔ وہ اپنی لمبی عمر، طاقت اور جوانی کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی۔ ہیروڈوٹس نے اس میں ایک پراسرار چشمے کا بھی ذکر کیا جس کے پانی کا استعمال میکروبینز کی لمبی عمر اور جوانی کا راز تھا۔ اس نے لکھا کہ فارسی جاسوس جب میکروبینز کی سرزمین میں گئے تو ان کی اتنی لمبی عمر کے بارے میں جان کر حیران ہوئے، تو میکروبینز کا بادشاہ انہیں ایک چشمے پر لے گیا جس میں نہانے کے بعد انہیں لگا کہ ان کا جسم چکنا اور نرم ہونے کے ساتھ ساتھ چمکدار ہو گیا ہے اور جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے بنفشی پھول ہوں۔ وہ پانی اتنا ہلکا تھا کہ اس میں کوئی چیز تیر نہ سکتی تھی بلکہ فوراً ڈوب جاتی۔ دی الیگزینڈر رومانس نامی ایک تصنیف جو کہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے، اس میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں تحریر ہے کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ سفر کرتا ہوا ایک تاریک سرزمین پر پہنچا۔ ایک تحریر کے مطابق یہ افریقہ کا کوئی مقام تھا۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھیوں نے کھانا پکانے کے لیے پرندوں اور مچھلیوں کا شکار کیا، لیکن جب انہوں نے ان جانوروں اور مچھلیوں کو اس دریا کے پانی سے دھویا تو وہ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پرندے وہاں سے اڑ گئے اور مچھلیاں تیر کر چلی گئیں۔ سکندر اعظم کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس دریا کا پانی جنت کے باغ سے بہہ کر آ رہا ہے جس میں پھر سے زندگی دینے کی قوت موجود تھی۔ اب اس پانی کو سکندر اعظم نے پیا یا نہیں، اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایک مصنف لیفکارڈیو ہرن کی جیپنیز فیری ٹیلز میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے لکھا کہ جاپان کا ایک بوڑھا لکڑہارا ایک دفعہ ایک ایسی ندی پر پہنچا جس کا پانی بہت صاف اور ٹھنڈا تھا۔ اس نے جب اس کا پانی پیا تو خود کو پھر سے جوان پایا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے گنجے سر پر پھر سے بال آ گئے اور تمام جھریاں بھی غائب ہو گئیں۔ اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کو بھی اس ندی کے بارے میں بتایا اور اسے وہاں جانے کا راستہ بتایا۔ لکڑہارا اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا مگر وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے وہ پانی اتنا زیادہ پی لیا کہ وہ اسے اس کی جوانی کے وقت سے بھی پیچھے اس کے بچپنے میں لے گیا۔ اب ان سب باتوں کو کچھ لوگ محض کہانیاں سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ آب حیات نامی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ بعض مسلمان محققین کا کہنا ہے کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو کوئی انسان آب حیات پی کر کیسے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ مگر ان حقائق کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر قرآن مجید میں موجود اسی طرح کے ایک واقعے پر غور کیا جائے
تو انسان شاید آب حیات کے وجود سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس انسان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی جس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا، جس کے بارے میں اللہ نے وحی کی تھی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک نمک لگی مردار مچھلی کو لیجئے، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے اسی مقام پر آپ کو وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو ساتھ لے کر جب مجمع البحرین، وہ جگہ جہاں بحیرہ روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں، نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہ مچھلی جو آپ علیہ السلام کے ساتھی کی زنبیل میں تھی، اس پر پانی کے قطرے جیسے ہی پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو گئی اور پانی میں غوطہ زن ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ابھی علم نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ان کے ساتھی نے کچھ دور جا کر بتائی تو وہ واپس اسی مقام کی طرف گئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک بندہ خدا وہاں ان کے منتظر تھے۔ تفسیر ابن کثیر جلد سوم کے مطابق وہ بندہ خدا حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تفسیر کے مطابق نہر حیات کے پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی تو حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں مقیم تھے، تو کیا آپ علیہ السلام اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ اسی طرح آب حیات سے متعلق بہت سے ناولز اور افسانے لکھے گئے ہیں اور فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ اب یہ بات اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ آب حیات موجود ہے یا نہیں اور اس کے ملنے کا مقام کہاں ہے۔ انسان نے تقریباً ساری دنیا کنگال ڈالی ہے اور وہ بہت سی جگہیں اور عجوبے دریافت کر چکا ہے، مگر آب حیات ابھی تک کسی کو نہیں مل سکا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کی موت کا وقت مقرر ہے، مگر پھر بھی انسان زندگی طویل کرنے اور لمبے عرصے تک رہنے والی جوانی حاصل کرنے کے طریقوں کی کھوج میں لگا رہتا ہے۔ مارک ٹوین نامی مصنف نے ایک دفعہ مزاحیہ انداز میں لکھا کہ زندگی میں لامحدود خوشی ہوتی اگر انسان 80 سال کی عمر میں پیدا ہوتا اور آہستہ آہستہ 18 سال کی عمر کو جا پہنچتا۔ آب حیات اس دنیا میں کسی مقام پر کہیں ابھی تک موجود ہے یا نہیں، یا کبھی موجود تھا؟ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔